للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد. محترم میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے اور صحت و عافیت کے ساتھ خوش و آباد ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ میں بولنے والی ہوں، اللہ مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور میں آپ تمام سے بھی امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ تمام اس ویڈیو کو آخر تک سنیں گے، دیکھیں گے اور مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو چلیے اب چلتے ہیں ہم اپنی مقصد کی طرف. میری ماں اور بہنوں، اس سے پہلے ہم لوگوں کا جو ویڈیو ہو چکا ہے جس کے بارے میں ہم لوگ بات کی تربیت کیسے کریں، بچوں کی تربیت کیسے کریں، تو اب ہم بات کرنے والے ہیں والدین کی خدمت کیسے کی جائیں. والدین یعنی ماں باپ کی خدمت کیسے کریں. ماں باپ کیا چیز ہیں؟ ماں باپ کو اللہ نے کتنا درجہ دے رکھا ہے. آج ہم اس بارے میں مختصر سے انشاءاللہ معلوم کریں گے. تو دیکھیے میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا دنیا میں اتنا درجہ دے رکھا ہے. ماں باپ صرف دنیا کے کام آنے والے نہیں ہیں، ہمارے مرنے کے بعد بھی کام آنے والے. صرف اور صرف ہمارے اعمال کے بعد، ہمارے نیکیوں کے بعد ہمارے ماں باپ بھی ہمیں کام آنے والے ہیں. کیونکہ میں بھی اچھے سے جانتی ہوں اور آپ تمام بھی اچھے سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث میں فرمایا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو برابر درجہ دے رکھا ہے، کیونکہ جنت اگر چاہتے ہیں تو ماں کی خدمت کریں. اگر جنت کو داخل کرنا چاہتے ہیں، جنت میں اپنا قدم رکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اگر کوئی نیا گھر میں ہو، کسی کے گھر میں تالا لگا ہو، چابی ڈالے ہوں تو چابی کی ضرورت ہوتی ہے دروازہ کھولنے کے لیے. تو اسی طرح جنت میں جانے سے پہلے چابی کا دروازے کا کھولنا بھی بہت ضروری ہے. تو اگر چابی کھول کر، دروازہ کھول کر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ باپ کی عزت کریں، باپ کی قدر کریں اور جنت میں جانے کے لیے ماں کی قدر کریں. اللہ نے دونوں کا درجہ برابر دے رکھا ہے. باپ سے بھی تھوڑا بڑا درجہ ماں کا ہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ باپ کو انکار کر کے چھٹے. اللہ نے دونوں کی عزت کرنے کے لیے، دونوں کی قدر کرنے کے لیے کہا ہے. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جس کے بھی والدین زندہ ہوں تو اپنی والدین کی بھرپور عزت کریں، بھرپور قدر کریں، اپنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، ہمیں حکم دیا ہے کہ
تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کو معبود مت مانو، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اور اپنا عبادت مت کرو، اپنے سوا کسی کی عبادت مت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ اپنے بارے میں بتانے کے بعد، اپنے بارے میں بولنے کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ نے اپنے بارے میں بتانے کے بعد، خود اللہ کے بارے میں بتانے کے بعد، اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان دونوں میں سے یعنی ماں باپ میں سے دونوں میں سے یا دونوں بھی بڑھاپے کے وقت اگر اپنے بچوں کے پاس، اپنے بیٹے کے پاس، اپنی بیٹی کے پاس جب پہنچ جاتے ہیں تو ان کی اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنی والدین کی اف تک بھی نہ کہیں، ان کو جھڑکنا، ان کو گالی دینا، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا، ان کو بے قدری کرنا، ان کی بے عزتی کرنا، یہ سب دور کی بات ہے۔ اللہ نے کہا ہے اف ولا تنہرہما، ان کے لیے اف تک بھی مت کہو، ان کے لیے اف تک بھی مت کہو اور ان کو نہ جھڑکاؤ۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ نے کہا ہے ان کے ساتھ عزت سے بات کیا کرو، ان کے ساتھ اچھے سے بات کیا کرو۔ تو آپ دیکھ لیجئے، غور کر لیجئے کہ اللہ نے اپنی تعریف کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن آج ہم لوگوں کے اندر کہاں تک ہم والدین کی خدمت کر رہے ہیں؟ اے میری ماں اور بہنوں، چاہے وہ بھائی ہو، جو بھی ہو، دیکھیں دنیا میں سب سے جو بولتے ہیں پیور لو بولتے ہیں جس کو، وہ پیار، وہ محبت سوائے ماں کے اس دنیا کے کہاں بھی نہیں ملے گا۔ آپ بھی اس بات کو خوب جانتے ہیں۔ ہر کوئی جب کوئی ہمیں محبت کرتا ہے، جب کوئی ہمیں چاہتا ہے، جب کوئی ہمیں پسند کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد سے ہمیں بات کرتا ہے۔ ہمیں بات کرنے کا مقصد اس کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ہماری ضرورت کے طور پہ بات کرتا ہے، بات کرتے ہیں جو بھی ہو۔ لیکن صرف ایک ماں ہے میری ماں اور بہنوں جو بغیر مطلب کے ہم سے پیار کرتی ہے، جو بغیر مطلب سے ہمیں کھلاتی ہے، پلاتی ہے، بغیر مطلب سے ہمیں چاہتی ہے۔ تو ماں باپ کی عزت کرنا بہت بہت ضروری ہے، صرف جنت پانے کے لیے نہیں ہے۔ ایک بار اندازہ لیجئے کہ دنیا میں زیادہ چاہنے والا ہم کو کون ہے، تو فوراً دماغ میں آنے والا نام ماں باپ کا ہی ہوگا۔ ہر کوئی اکثر دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ ہر کوئی زیادہ ماں سے ہی پیار کرتے ہیں، ہر کوئی ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ہاں کرنا بھی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ باپ کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ ماں اگر پرورش کرنے والی ہے، ماں کھلانے والی ہے اپنے ہاتھوں سے، ماں ہم کو نہلانے والی ہے، ماں ہم کو پیار کرنے والی ہے، تو ہمارا پیٹ بھرنے والے، ہمارے خواہشوں کو پورا کرنے والے، ہمارے جذبوں کو پورا کرنے والے، ہم کو چھوڑ کر جتنے ہماری خواہشوں کے لیے، ہماری امیدوں کے لیے، ہمارے گول کے لیے ان کی محنت کو خون پسینہ ایک کر کے کمانے والے باپ ہوتے ہیں، تو چاہیے کہ باپ کو حقیر نہ سمجھیں، باپ کو انکار مت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، اے اللہ کے نبی، میں کون ہے وہ شخص جو سب سے زیادہ خدمت کا حقدار ہے؟ تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیری ماں۔ تو وہ شخص پھر دوسری مرتبہ پوچھتا ہے، اس کے بعد کون ہے اللہ کے نبی؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیری ماں۔ پھر وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیری ماں۔ تو پھر چوتھی مرتبہ یعنی 4واں مرتبہ وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون ہے اے اللہ کے نبی؟ تو اس وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
तेरा बाप। यानी अल्लाह के नबी ने फरमाए हैं कि 3 मर्तबा, यानी 3 मर्तबा कहा है तेरी माँ की खिदमत कर, तेरी माँ की खिदमत कर। 3 मर्तबा माँ का नाम लेने के बाद चौथी मर्तबा अल्लाह के नबी ने बाप का नाम लिया है। तो अब गौर कर लीजिए, अल्लाह ने माँ का कितना बड़ा दर्जा दे रखा है, और हम लोग इतना उन लोगों की बेकदरी कर रहे हैं। ऐ मेरे माँ और बहनों, चाहे वो छोटे भाई हो, बड़े भाई हो, जो भी हो, देखें अपने माँ बाप के साथ कैसे बात करते हैं, इतना उन लोगों का दिल नाराज करते हैं, इतना दिल नाराज करते हैं, उन लोगों के साथ इतना झिड़क के बात करते हैं, उनके साथ इतना चिल्ला के बात करते हैं। सुन लीजिए वो बहनें, वो भाइये जो अपने माँ बाप के सामने चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। जब कोई बेटी हो या बेटा हो, जब अपने माँ बाप के सामने चिल्ला कर, झिड़का कर, नाराज करके जब बात करते होते हैं, तो अल्लाह और उसके फरिश्ते, जो बंदे, जो औलाद अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक करते हैं, उन पे अपनी लानत भेजते हैं अल्लाह और उसके फरिश्ते। उसके बाद जमीन और आसमान कांपने लगती है। जब माँ बाप के सामने कोई बेटी हो या बेटा जब चिल्लाती है तो जमीन और आसमान कांपने लगती है, क्योंकि माँ के सामने बेटा बेटी चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे हैं, माँ को झिड़क रहे हैं, माँ को गाली दे रहे हैं। क्या हमें जर्री बराबर भी हमारे अंदर इंसानियत की नाम की चीज नहीं पाई जाती है? हमारी जिंदगी संवारने के लिए, हमारी फ्यूचर बनाने के लिए, हमारी जिंदगी बनाने के लिए उनके हाथ में लाठी पकड़ लेते हैं, लकड़ी पकड़ लेते हैं, तस्बीह पकड़ लेते हैं। उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या तोहफा हम उन लोगों को दे रहे हैं? सोचिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अगर मेरी माँ जिंदा होती, मैं नमाज में होता, अगर मेरी माँ आवाज देती कि ऐ मोहम्मद इधर आ, तो उस वक्त मैं नमाज तोड़ के भी मेरी माँ के पास चला जाऊंगा, ताकि मैं मेरी उम्मत को ये बात बताऊं, ये मेरी बात समझाऊं कि माँ की कदर, माँ की फजीलत, माँ करने की चीज क्या है, मैं उन लोगों के दिल में बिठा दूं। तो गौर कर लीजिए, नमाज कैसी चीज है। नबी ने कहा है, अगर मैं नमाज में होता, अगर मेरी माँ बुलाती, तो मैं नमाज तोड़ के मेरी माँ के पास जाता, क्योंकि हम लोगों को पता चले, हम लोगों को जानकारी हो जाए कि माँ क्या चीज होती है। मैं अब उन भाइयों से, अब उन बेटों से मैं बात करना चाहती हूँ जो अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को लातों से धक्का देते हैं, लातों से मारते हैं। कभी क्या हम लोग बुरा नहीं होंगे? क्या कभी हम लोगों का चमड़ा ढीला नहीं पड़ेगा? क्या कभी हमारे हाथों में लकड़ी नहीं आएगी? आएगी जरूर एक दिन। तो अपने बूढ़े माँ बाप को क्यों इनकार कर रहे हैं? अपने बूढ़े माँ बाप को क्यों झिड़क रहे हैं? माँ बाप बूढ़ा हो जाएं या जवान रहें, जैसे भी रहें, हम लोगों की खुशी चाहते हैं। हम लोगों की बूढ़ा होने के बावजूद भी हम लोगों की ख्वाहिशें पूरी करने में वो लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को हम देख रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में हम सुन रहे हैं कि माँ बाप बूढ़ा होने के बाद, चाहे वो बाप हो चाहे वो माँ हो, बुढ़ापे के वक्त पहुंच जाने के बाद अपने माँ बाप को घर से धक्का देते हैं, अपने माँ बाप को घर से भगाते हैं, अपने माँ बाप को खाना नहीं डालते हैं, अपने माँ बाप को पीने के लिए पानी भी नहीं देते हैं। जब आपके पास माँ है, जब आपके पास बाप है, तो उनकी कदर कर लीजिए, क्योंकि दुनिया से एक बार जाने के बाद फिर वापस नहीं लौट के आएंगे, चाहे वो बाप हो, चाहे वो माँ हो, चाहे कोई भी हो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ये नहीं कहा है कि माँ अच्छी है तो उसकी इज्जत करो, माँ नेक है तो उसकी इज्जत करो, बाप नेक है तो उसकी इज्जत करो, बाप कमाने वाला है तो उसकी इज्जत करो। अल्लाह ने ये
کہا ہے, اللہ نے کہا ہے اپنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. کیا جانتے نہیں ہیں ہم لوگ کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی؟ آج ہم ہمارے ماں باپ کو دھکے دیں گے تو کل ہم خود بھی ماں باپ بننے والے ہوں گے, ہے نا میری ماں اور بہنوں؟ آج چھوٹی لڑکی ہے تو ایک دن بالغ ہو جائے گی, بالغ ہونے کے بعد شادی شدہ ہو جائے گی, شادی شدہ ہونے کے بعد ایک دن اس کا بھی درجہ ماں کا ہوگا, ایک دن اس کا بھی درجہ باپ کا ہوگا. تو یہ بات دماغ میں رکھتے ہوئے اپنی ماں باپ کی عزت کریں, ان لوگوں سے جا کر پوچھیں, ان لوگوں کا درد بھی کبھی سنیں جس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں, جس کے والدین زندہ نہیں ہیں, ان کا درد کبھی سننے کی کوشش کریں. ماں باپ کے بغیر زندگی کیسی ہوتی ہے؟ کھانا رہتا ہے, پینا رہتا ہے, لیکن ایسی محبت اس دنیا میں کہیں کونے کونے میں بھی نہیں ملے گی, ایسی دولتوں میں بھی نہیں ملے گی, سونے میں نہیں ملے گی, کپڑوں میں نہیں ملے گی جو محبت ماں باپ میں ملتی ہے. تو اپنی ماں باپ کی عزت کریں, اپنے ماں باپ کی قدر کریں, اپنے ماں باپ کے سامنے اونچا چلانے سے پرہیز کریں. جب کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے, اگر کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی, تو اس وقت میں اس شخص کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے, جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں اس شخص کے سر پر جہنم میں آگ اس طرح برسے گی جیسا کہ بارش کے قطرے برستے ہیں. بارش کے قطرے کتنے ہوتے ہیں؟ کیا میں گن سکتی ہوں؟ کیا آپ گن سکتے ہیں بارش کے قطرے کتنے ہوتے ہیں؟ گن نہیں سکیں گے. اتنے قطرے جہنم میں ہمارے سر پہ بارش کی طرح آگ اللہ تبارک و تعالیٰ برسائے گا. کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں, جو اپنے ماں باپ کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کو جھڑکتے ہیں, اپنے ماں باپ کے لیے برا برا کہتے ہیں. ارے بیٹیاں بھی, بیٹے ہی نہیں, بیٹیاں بھی اپنے ماں باپ کو لاتوں سے مار رہے ہیں, بیٹیاں بھی اپنے ماں باپ کو جھڑک رہے ہیں, اپنے ماں باپ کو ڈھکل رہے ہیں. اپنے ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں, کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ بڑھاپے میں لوگوں کو بچپنا کی آ جاتی ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو بچپن کی زندگی یاد آ جاتی ہے, ان کا دماغ چھوٹا ہو جاتا ہے, چاہے وہ ماں باپ ہو, چاہے وہ کوئی اور بوڑھی ہو, چاہے وہ کوئی اور بوڑھا بھی کیوں نہ ہو, تو ان کا دماغ بچپن میں آ جاتا ہے. تو بچپن میں جب بچے روتے ہیں, جب بچے پیخانہ کرتے ہیں, جب بچے پیشاب کرتے ہیں, جب بچے وامٹنگ کرتے ہیں, تو کیا ماں باپ ہم کو چھڑتے ہیں کہ یہ وامٹنگ کرتی ہے, یہ وامٹنگ کرتا ہے, یہ پیشاب کرتا ہے؟ کوئی ماں اپنے گود سے ہٹا کے بازوک رکھتی ہے؟ نہیں رکھے گی. ہمارے پیخانے کو بھی, ہمارے پیشاب کو بھی, ہمارے الٹی کو بھی ماں ایک پیار سے اٹھا کے اس کو لے کے چھڑتی ہے. لیکن وہی ماں جب بڑی ہو جا کے اس کو ویسی حالت آ جاتی ہے پیخانے کی, پیشاب کی, الٹی کی, تو بچے اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں, اس سے کندراہٹ پیدا ہوتی ہے. ماں یہاں پہ پڑی ہوئی رہتی ہے تو بیٹے اور بیٹی وہاں سے گزر جاتے ہیں کہ گندی ہے, میری ماں گندی ہے, میرا باپ گندا ہے. اللہ معاف کریں, اللہ معاف کریں ایسے لوگوں کو جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پانے کے باوجود, اپنے ماں باپ بوڑھے رہنے کے باوجود بھی ان لوگوں کی قدر نہیں کرتے ہیں, ان لوگوں کی عزت نہیں کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے خاک آلودہ ہو, وہ شخص برباد ہو, اس شخص پر لعنت ہے. یہ لفظ کو اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا ہے, خاک آلودہ ہو, خاک آلودہ ہو. تو پوچھا گیا اے اللہ کے نبی وہ کون ہے؟ تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پانے کے باوجود بھی ان کی خدمت نہیں
करते हैं, खिदमत करके जन्नत में दाखिल नहीं होते हैं। तो गौर कर लीजिए, हम अपनी माँ बाप की क्या खिदमत कर रहे हैं, अपनी माँ बाप की हम क्या इज्जत कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह क़यामत के दिन 3 लोगों की तरफ नहीं देखेगा, 3 आदमियों की तरफ नहीं देखेगा। तो पूछा गया, ऐ अल्लाह के नबी वो कौन है? तो उस वक्त में फरमाया गया, मैंने टॉपिक के मुताबिक से, ये वो हैं जो अपनी माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, जो अपने माँ बाप की बेइज्जती करते हैं, जो अपनी माँ बाप की कदर नहीं करते हैं। अल्लाह उन लोगों की तरफ क़यामत के दिन देखता भी नहीं है उन लोगों की तरफ जो अपनी माँ बाप की कदर नहीं करते हैं, जो अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं। फिर हमारी नमाजें, हमारी ज़कात, हमारा सदका, हमारा पैसा, हमारा घर, हमारा माल, हमारा हज, हमारी नमाजें तहज्जुद काम नहीं आएगी। अगर माँ बाप ही खुश नहीं है तो हमारी नमाज काम नहीं आएगी, अगर माँ खुश नहीं है तो हमारा सदका काम नहीं आएगा। अल्लाह ने कहा, अगर माँ बाप खुश है तो तुम अपनी खुशी के बारे में मुझे मत मांगो। अगर तुम अपने माँ बाप को खुश रखते हो तो तुम तुम्हारी खुशी के लिए हाथे मत उठाओ, क्योंकि अगर माँ बाप खुश हैं तो मैं भी खुश, अगर माँ बाप नाराज हैं तो मैं भी नाराज। तो हमें एक बार अंदाजा लगा लीजिए, हमसे अल्लाह नाराज हैं या खुश हैं। ये मैं दिल की गहराइयों से गुजारिश करती हूँ। गुजारिश का मतलब है कि मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जिसके भी वालिदैन जिंदा हैं उनकी कदर कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए और उनका एहतराम कीजिए। उनके सामने चिल्लाने से, उनके सामने ज़ोर आवाज़ में बात करने से, उनका दिल नाराज़ करने से और उनको बुरी बुरी गालियाँ, बुरी बुरी बातें बोलने से अपने आप को कंट्रोल करें। क्योंकि जब कोई चिल्लाते हैं माँ बाप के सामने, कोई झिड़कते हैं, कोई बुरा कहते हैं, जब कोई अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं तो ज़मीन और आसमान कांपने लगती है और अल्लाह और उसके फरिश्ते उस बंदे पे लानत भेजते हैं। तो अपने आप की हिफाजत करते हुए, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करते हुए अपने माँ बाप की खिदमत करें और अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते रहें। तो मैं यहीं से अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे बोलने से भी ज़्यादा और अब तमाम को सुनने से भी ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो चलिए फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ इंशाअल्लाह।